السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے گھر کے لیے یا مسجد کے لیے یا دربار کے لیے کم سے کم پرائس میں سولر سسٹم لگوانا ہے تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ 640 واٹ کے لونجی ایکسٹین کے سولر پینل لگائے ہیں 10 عدد، اور اس کے ساتھ ایک ڈے ٹائم کا انورٹر لگائے ہیں۔ تو باقی اس کے ساتھ جو ہم نے اسٹرکچر استعمال کیا وہ LT 14 گیج کا ہے، اور اس پر جو گھر کا لوڈ ہے وہ کتنا چلتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا۔ یہ جو پیچھے آپ لوگ کو بڑا مینار دیکھ رہے ہیں یہ دربار ہے، یہاں پر تقریباً دربار بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور مطلب مسجد بھی ہے۔ اس میں تقریباً مسجد میں 24 عدد پنکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سائڈ پہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس میں بھی تقریباً آٹھ تقریباً پنکھے ہیں، اور یہ چونکہ گھر ہے اس میں بھی 4-5 پنکھے ہیں۔ تقریباً یہ لوڈ ٹوٹل جو سولر پینل کا بنتا ہے وہ 6 کلو واٹ کا بنتا ہے، اور چونکہ یہاں پر جو لوڈ تھا وہ 4 کلو واٹ کا، تو چونکہ یہ تو ڈے ٹائم کا انورٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ وابڈا کا شیئرنگ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے گھر کے لیے بھی ایک چینج اوور لگایا، ایک مسجد کے لیے الگ چینج اوور لگایا سپریٹ، اور ایک جو بیک سائڈ پر مدرسہ ہے اس کے لیے بھی سپریٹ چینج اوور لگائے، کیونکہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو مسجد میں سارے پنکھے جو 24 پنکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسپیکر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب لائٹیں وغیرہ ہوتے ہیں، لوڈ ہائی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جمعے کے دن گھر کا جو لوڈ ہوگا وہ آف کریں گے، اور مدرسے کا لوڈ بھی مطلب گھر کا لوڈ جو ہے وہ بجلی پہ کریں گے، اور جو دوسری سائڈ پر مدرسہ ہے وہ بھی بجلی پہ کریں گے، جو مسجد ہوگا وہ سولر پینل پہ ہوگا، چونکہ جمعے کے دن میکسیمم اس کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے مسجد کا، باقی ٹائم میں مطلب 2-3-4 پنکھے مسجد میں ہوتے ہیں، 2-3-4 پنکھے گھر میں ہوتے ہیں، 2-3-4-5 پنکھے مدرسے میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح مطلب اس گھر میں تقریباً 3 میٹر لگے ہیں اس مدرسے میں، ایک گھر کے لیے لگائے، ایک یہ مسجد کے لیے لگائے، 7 دربار بھی ہے، اور ایک مدرسے کے لیے، تو اس وجہ سے ہم نے 3 الگ الگ سیپریٹ چینج اوور لگائے کہ جس ٹائم مطلب جدھر بڑا لوڈ چلانا چاہے تو وہ اس ٹائم ایزیلی وہ لوڈ چلا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس پر سب سے کم خرچہ کس طرح ہے، آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ 640 واٹ کے ایکسٹینڈ سولر پینل ہے لونجی ایکسٹینڈ کے، تو اس کا تقریباً مطلب کم دھوپ پہ بھی زیادہ کام کرتا ہے، آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہم نے فریم استعمال کیا وہ L2 14 گیج کا L2 فریم استعمال کیا۔ اگر ہم ادھر HB مطلب گارڈر والا اسٹرکچر لگاتے تھے تو اس وجہ سے اس کا پرائس بہت ہائی چلا جاتا تھا، کیونکہ اس پر خرچہ زیادہ آتا ہے، اور اگر مطلب L2 لگاتے ہیں تو L2 کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کے ساتھ انورٹر لگایا وہ ڈے ٹائم والا انورٹر لگایا، کیونکہ یہاں پر جو مسجد ہے وہ بھی تقریباً ڈے ٹائم چلتا ہے زیادہ سے زیادہ، مطلب رات کو جو ہے وہ دوسرا گھر کا لوڈ ہے یا مدرسے کا لوڈ ہے وہ ہوتا ہے، تو اس پلان کے لیے میں نے پہلے بھی فیصل ٹاؤن فیز 1 میں مطلب میں نے سسٹم لگایا تھا اس طرح ڈے ٹائم کا، تو یہ اس سسٹم سے مطمئن تھا تبھی انہوں نے یہ سسٹم لگوایا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو وائر کا خرچہ ہے وہ بہت زیادہ آیا، کیونکہ وائر یہاں پر انورٹر ہم نے انسٹال کیا، اور یہاں سے پھر ہم نے DV باکس ادھر لگایا، کیونکہ کلائنٹ کو میں نے بولا بھی کہ مطلب ڈائریکٹ انورٹر ادھر لگاتے، تو اس نے بولا کہ نہیں یہ ڈے ٹائم کا انورٹر ہے، اس کو اوپر ممٹی میں لگا دے، اور جو مین لوڈ ہے وہ DV باکس میں، تو ان کا DV باکس ادھر تھا، تو جو 37 تار تھا وہ مطلب ہائی گیج کا 37 تار لگایا تھا GM کا تھا، تو اس پر بھی کافی خرچہ زیادہ آیا ہے۔ کلائنٹ نے بولا کہ اچھا کام کرے، بے شک اس پر تھوڑے پیسے زیادہ آ جائیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ لوگ سولر سسٹم لگاتے ہیں DV باکس کے ساتھ نزدیکی تاریں لگائیں تو آپ لوگوں کا یہ خرچہ بھی کم آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو گھر ہے یہاں پر DV باکس ہے، یہاں سے ہم نے تار مسجد میں لے کر گیا، 36 تار ہے، اب 36 تار جو مسجد سے آگے لوٹ جائے گا وہ 729 میں ہم GM کا تار استعمال کریں گے، تو اسی طرح یہ سسٹم مطلب وہ خود مطلب 2-3 دن کے اندر سمجھ ان کو آ جائے گا کہ کس طرح کا نہیں۔ باقی اس کا جو پروٹیکٹر ڈیوائس وغیرہ ہے اس میں بھی ہم نے سیٹنگ مطلب صحیح پروفیشنل طریقے سے، اس کا جو وولٹ ہے وہ منیمم رکھا، اور جو ہائی وولٹ ہے وہ 250 رکھا، مطلب اس سے اوپر وولٹ آئے گا تو مطلب وہ آٹومیٹک ٹرپ ہوگا، کیونکہ پروٹیکٹر ڈیوائس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو وولٹ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئی میں آپ لوگوں کو اپنا کام بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ، جو جتنا بھی ہم نے وائر لیا ہے وہ ہم نے پیور جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے GM کا وہ پائپ استعمال کیا ہے، بالکل سیپریٹ، مطلب جو جنگل وغیرہ آپ لوگوں کو نظر نہیں ہے کہ کوئی بھی تار ہم نے اوپن نہیں لگایا، جیسے کہ وہ پائپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ، تو وہ بھی ہم نے مطلب تار جو ہے وہ پائپ کے اندر، مسجد کا بھی تار اسی کے اندر ڈالا، اور جو ہمارا آؤٹ والا انورٹر سے آؤٹ جا رہا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈالا۔ تو ایک غلطی ہم سے ہوئی تھی، ہم نے یہ سولر پینل بالکل لائن میں لگائے تھے، تو بعد میں جب دھوپ نیچے گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے، ابھی اس سولر پینل کو ہم اتار رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو انورٹر دکھاتا ہوں، آ جائیں۔
ये हमारा तार गया इधर से अंदर पाइप के ज़रिए से बिल्कुल सेपरेट। हालांकि ये गांव है, यहाँ पर सारे तारे जो है ओपन है, लेकिन हमने अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो इस पर थोड़ा सा खर्चा हमारा ज़्यादा आता है, क्योंकि ये पाइप कम लगे तो हमारा खर्चा कम होगा, क्योंकि ये तो लमसम होता है। सिर्फ जो बिजली का वायर था उसमें हमारा लमसम होता है। तो ये हमारा इन्वर्टर है, आप लोग देख सकते हैं। ये पाइप बिल्कुल ये बाहर से तार आया है और इसमें गया है, ठीक है। नीचे भी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ वीडियो, फिर नीचे डीबी बॉक्स दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारा तार नीचे आया है, आप लोग देख सकते हैं। ये घर के अंदर ये हमारा डीबी बॉक्स लगा है। यहाँ पर पहले पुराना ये फ्यूज़ वगैरह वाला डीबी बॉक्स समझो लगा हुआ था, इसको हमने उतार दिया। अभी इसकी जगह हमारा ये डीबी बॉक्स लगे। डीबी बॉक्स भी आप लोग देख सकते हैं कि प्योर क्वालिटी का लगाया है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने ब्रेकर वगैरह लगाए वो भी मोरा कंपनी के लगाए। जो हमारा डीसी ब्रेकर है वो ऊपर लगाया था, और यहाँ पर ये जो एसी ब्रेकर आप लोग देख रहे हैं वो उस कमरे के लिए एसी ब्रेकर इन्होंने लगाया था। ये यहाँ से हमने उतार कर इधर ले आया, क्योंकि जो वहाँ पे थोड़ा सा बारिश का ख़तरा था, पानी लगता था ब्रेकर के ऊपर। मैंने बोला कि इसको भी हम इधर करते हैं। अब यहाँ से हमारा एसी वाला लोड जो इन्वर्टर का है वो आता है, यहाँ से हमारा फिर प्रोटेक्टर में जाता है, प्रोटेक्टर से फिर चेंज ओवर में, और चेंज ओवर से फिर हमारा जो एसी इस घर का लोड है वो इधर से गया है, और जो मस्जिद का लोड है वो हमने डायरेक्ट इस ब्रेकर के ज़रिए से डायरेक्ट बाहर लेके गए हैं। अब मस्जिद का कनेक्शन हमने कैसे किया वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो घर में यूपीएस भी लगा था, ये यूपीएस भी हमने इस सोलर के ज़रिए से ऑन करना है। दिन के वक्त ये यूपीएस सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा, और रात को फिर मतलब ये लोड चलाएँगे यूपीएस के थ्रू। तो ये इसका मस्जिद का वायर आया है हमारा 736 का। यहाँ से हम मस्जिद में इंटर करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर मस्जिद से आगे जो हमारा तार आएगा वो 729 का जीएम लगे, क्योंकि वहाँ पर 4-5 पंखे हैं सिर्फ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दरबार है, ये मस्जिद है, ठीक है व्यूअर। तो इसी तरह ये हमारा सिस्टम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो फिर भी आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि मतलब आप लोगों ने मस्जिद के लिए या घर के लिए सिस्टम लगाना है तो कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। वो हमारा मदरसा है, आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक है। अब 1 मीटर वहाँ पर लगा है, वहाँ पर भी हमने इसके लिए अलग चेंज ओवर लगाना है, और एक चेंज ओवर इस मस्जिद में हमने इधर लगाना है। ये डीबी बॉक्स लगा हुआ है। तो मस्जिद में जब जुम्मा का दिन होगा तो बस ये डायरेक्ट सोलर चलाएंगे, और बाकी टाइम पे तो लाजमी बात है सोलर चलेगा। लेकिन जुम्मा के वक्त मस्जिद का लोड ज़्यादा होता है, आप लोग पंखे देख सकते हैं, और ये सारे लाइटें भी ऑन होती है। तो इसलिए हमने जो वो वाला साइड था उसके लिए अलग चेंज ओवर लगाया कि वो उस टाइम फिर वो बंद करेंगे, डायरेक्ट बिजली पे करेंगे, और घर को भी डायरेक्ट बिजली पे करेंगे, और बाकी सिर्फ मस्जिद का लोड चलेगा सोलर से। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।